بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 ذی الحج اور دوسرا دولت والا اتوار آ گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر 71 بار پڑھ لو، لاکھوں نہیں کروڑوں ایک دن میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے تو بڑے آرام اور آسانی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو پیارے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ ذی کی 11 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد امیر ہو جائے، جلد کامیاب ہو جائے، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے اگر آپ نے لاپرواہی کر دی اور آج کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج صرف چند منٹ نکال کے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آج کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں نہیں ملتی، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری اور کاروبار میں ترقی کے لیے مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پہ جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بری بلا ہے میرے بھائیوں، جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے نا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری طور پر اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے اور کسی خاص دن میں، خاص وقت میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا، اللہ نے فوراً غیبی مدد عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی 11 تاریخ دوسرا اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد
आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना जगह की कोई कैद है, ना वक्त की कोई पाबंदी है। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह ज़िल-हज की 11 तारीख दूसरे इतवार के दिन आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, सफर, कारोबार, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना। आज आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने सबसे पहले बावजू मसल्ले पे बैठ के या चलते फिरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। ये आपकी मर्जी है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। इसलिए प्यारे भाइयों, एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नियत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, रिस्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें, जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठ के इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। और ये कुरान पाक की एक बहुत ही अजीम आयत है। और ये आयत अल्लाह समद है, जिसके मायने है अल्लाह बेनियाज है इस फानी दुनिया में। और हमेशा की आखिरत में हर बंदे को अल्लाह की बेनियाजी की जरूरत होती है। हर बंदा अल्लाह की पनाह में जाना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब इसके मोहताज हैं। वो हर चीज पे कादिर है, हर किसी की जरूरत को पूरा करने वाला। जब भी कभी मुश्किल वक्त आ जाए, दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह समद के जरिए रजू करें। ये सबसे अफजल तरीन अमल है। आपने अल्लाह समद को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 71 बार पढ़ना है, यानी आपने 71 टाइम पढ़ना है। अल्लाह समद को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, वो टूट जाएंगी। वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, रब जानता है। आज अल्लाह समद पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गायब से खत्म हो जाएंगे, आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गायब से खत्म हो जाएंगी। और इंसान जिस चीज पे नजर रखता है वो आपकी हो जाती है, जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जो कई सालों से ना मिल सका आज अल्लाह समद को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। जब पहले नंबर पर आप 71 बार यानी 71 टाइम अल्लाह समद को पढ़ लें, अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत को पढ़ना है, जो कि बहुत खास सूरत है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर सबसे अफजल तरीन सूरत है और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज नहीं कि ये छोटी सूरत है तो इसकी तासीर कम होगी।
سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا صورت ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسا بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ وظیفہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں یا امتحان ہو چکے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے، اچھے نمبروں کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار یعنی 71 ٹائم اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور وہ نام یا وہابو یا رزاقو ہیں۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا۔ یہ دونوں نام بھی بہت خاص ہیں، ان دونوں ناموں کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہابو یا رزاقو کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ 1 2 3 4 بھی نہیں، اللہ پاک رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کے یہ صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ اس کے لیے لازمی آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ ان 2 ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ فل جوش اور جذبے سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں کہ آپ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات آپ کو نماز سے نواز رہی ہے، آپ پہ برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ صرف 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آج کا آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آخری وظیفہ بھی بہت خاص اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق کا وسیلہ عطا کرتا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں کے مالک۔ آپ نے یا باسطو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا کہ غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں کہ ایک چیز کا فائدہ دے گی تو دوسری چیز نقصان میں دے گی، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان والی تو بات ہی نہیں۔ آج آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پہ رحم و کرم کی بارش برسائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہ سارے مال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک کا لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 71 بار یعنی 71 ٹائم اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر آپ نے 41 بار یا باسطو کو پڑھنا ہے۔
पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ ये वजीफा पढ़ा जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान कहीं और हो और आप इस अमल को कर रहे हो, हरगिज भी फायदा नहीं होगा। अभी से बता रहा हूँ, फायदा अगर हासिल करना चाहते हैं तो पूरी तवज्जो और ध्यान से ही वजीफा करना पड़ेगा। और अगर आपने पूरे ध्यान और तवज्जो से ये वजीफा कर लिया तो आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो जाएगी, रास्ते की हर रुकावट हट जाएगी, अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आप पे रहम करेगा। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, आप जिस चीज के लिए भी अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, खुल डुल के मांगे। आज ये ना सोचे कि मैं थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचे कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब जरूर अता फरमाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे, अपनी हैसियत के मुताबिक ना मांगे। वजीफे को अच्छे तरीके से पढ़े, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें गलती कोताही हो जाए और हमारी ये मेहनत जाया हो जाए। तो आपने रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए रब करीब से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांगनी है। जो आपको नामुमकिन लगता है आज वो मांगना, जो इंसानी अकल कहती है कि ये नामुमकिन है आज वो मांगना। हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। आज जो मांगोगे मिल के रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए रो रो के, गिड़गिड़ा के दुआ भी मांगनी है। अल्लाह पाक जरूर करे फरमाएंगे। आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस खलूस नियत के साथ और पूरे यकीन कामल के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ले, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सकते बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।